جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں ایک اور مزیدار اور مدلل گفتگو لے کر، جس سے یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔ سماعت فرمائیے اور بریلویت کے سیاہ کرتوتوں سے آگاہ ہو جائیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں سامعین، چونکہ حقیقت یہی ہے، فرقہ بریلویت اور مذہب شیعیت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں، یا ایک مسلک کے دو نام ہیں، یا ایک درخت کی دو شاخیں ہیں جو امت کی ساکھ کو کھوکھلے کرنے میں لگی ہوئی ہیں، شجرہ اسلام کی جڑوں کو کاٹنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یقیناً سامعین آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ویڈیو سنیے اور اپنے سبھی گروپس میں ساتھیوں کو شیئر ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ کے کانٹیکٹ میں ایسا کوئی جاہل بریلوی ہے جو ہر وقت مناظرہ کرتے رہتا ہے، اسے بھی یا ان لوگوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث فقہا کی کتاب میں کفر کا لفظ ہونا، کسی پر لعنت ہونا اور اس کو کسی خاص نامزد کے ساتھ اور تخصیص ہونا، دونوں بالکل الگ چیز ہے۔ یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے جو اعلیٰ صاحب کو ٹنی ثابت کیا تھا، وہ اپنے اوپر معاف کرا لینے کی وجہ سے، معاف کرا لینا اور کسی ایسی سنت کو جو سنت غیر مؤکدہ ہو چھوڑ دینا، دونوں الگ مسئلہ ہے۔ ایک تو کوئی سنت چھوڑ دے مگر اس کا منکر نہ ہو، اور ایک معاف کرا لے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ رفعت بھڑکاتی خبتی لولا نے اس پر حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے نام کے ساتھ لعنت کا یہ تھمبنیل ہی اپنے لولے ہاتھ سے بنا ڈالا۔ اور اس خبتی بواسری کی منافقت کیا ہے، اس کی زبانی اب کھلے لفظوں میں سماعت فرمائے سامعین۔ حکیم الامت رنڈی باز اشرف علی تھانوی نے جو قصہ اپنی کتاب میں بیان کیا تھا، میں نے اسے اپنی اس ویڈیو میں پیش تو کیا ہے مگر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس خبتی لولے کے اولاد اندھے کی منافقت دیکھا سامعین آپ نے؟ جب اعتراض نہیں کرتا ہے تو مردود، صرف حوالہ پیش کرتا ہے تو ملعون کہنا، کافر کہنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تیری منافقت نہیں ہے؟ تیری خباثت گندگی نہیں ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں ہے؟ سامعین آگے دیکھیں، اس نے حوالہ کیا پیش کیا؟ الملفوظ کا حوالہ پیش کیا۔ یہ دیکھیں، دیکھ تیرا اشرف علی تھانوی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ کم ہمتی یعنی کاہلی کوڑیا پن کی وجہ سے سنتیں چھوڑ دیتا تھا۔ سامعین آپ نے اس لولے کی اولاد اندھے کی منافقت دیکھ لیا آپ نے، کہ اس نے کہا کہ میں دلائل تو پیش کرتا ہوں لیکن اعتراض نہیں کرتا، اور یہاں پہ اعتراض کیا ہے۔ اور سامعین اس نے حوالہ کیا دیا ملفوظات حکیم الامت۔ اب دیکھیں سامعین، کلمہ حق کتاب ہے، صفحہ نمبر 42 ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے۔ ملفوظات پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے، تو یہ لولے کی اولاد اندھے خبتی بواسری رفعت بھڑکاتی کیا ہوا؟ بے ایمان ثابت ہوا اپنے گھر سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء حق، علماء دیوبند اہل سنت جماعت کے اکابر پر تبرہ بازی کرنے سے پہلے ان خبیثوں کو جو ہے منافق بننا پڑے گا، اور ان خبیثوں کو بے ایمان بننا پڑے گا، ان خبیثوں کو پتہ نہیں کیا کیا بننا پڑے گا۔ میں نے ثابت کیا ہے، آگے دیکھیں سامعین اور کیا کیا ثابت کرتا ہوں۔ خبتی دل تھام کے سننا اپنے اعلیٰ کو برداشت نہیں کر سکتا، تبرہ بازی کرنا چھوڑ دے، اب تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ یہ حوالے دیکھ کر جو مرکزی اعتراض یا مقام ہے اس ویڈیو میں، اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کا پہلے تحقیقی جواب اور پھر اس کے گھر کا آئینہ دکھا کر اس کا منہ کالا کیا جائے گا اس کے گھر ہی کی کالک سے۔ سامعین سنا آپ نے کیا کہا کہ سب سے پہلے تحقیقی جواب دے گا، اس کے بعد جو ہے الزامی جواب دے گا، اور ہمارے گھر سے۔ خبتی لولی کی اولاد اندھا کہہ رہا ہے کہ پہلے تحقیقی جواب دوں گا پھر اس کے گھر سے، اور پہلے دلیل کون سی دی؟ ایک کتاب بریلویت کا شش محل۔ سامعین آپ بتائیں کیا یہ تحقیقی جواب پر دلیل ہے؟ یہ تحقیقی جواب ہوا؟ یہ حوالہ دے رہا ہے
اور کہہ رہا ہے کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تحقیقی کسے کہتے ہیں۔ سامعین دیکھیں، اس کے گھر کا وصول ہے، ایک کتاب ہے کشف القناع یعنی تحفظ اہل سنت جماعت، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 398 میں لکھتا ہے کہ جس آدمی کو الزامی جواب سمجھنے کی بھی اہلیت نہ ہو اسے میدان مناظرہ میں نہیں آنا چاہیے، اس سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اس کے اکابرین کی علمیت کا پول کھل جاتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا پول کھول کر رکھ دیا۔ سامعین، جسے علمی جواب سمجھ میں جسے جو ہے تحقیقی جواب سمجھ میں نہیں آتا وہ تحقیقی دلیل کیا دے گا؟ اور دے رہا ہے کون تھا؟ تحقیقی جواب دے رہا ہے بریلویت کا شش محل کتاب سے، جو حضرت علامہ سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ بتائیں، اسے کہہ رہا ہے تحقیقی جواب، تیرا تو بگڑے گا ہی نہیں، پتہ نہیں تو بے شرم اگر ہوگا، صحیح کہا ہے کہ تیرے کتاب میں کہ تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بے شرم میں کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن لولے کی اولاد رفت کانی بھڑکا تھی، اس نے اپنے اعلیٰ حضرت کے علمی لیاقت کی پول پٹی کھول کر رکھ دی ہے۔ سامعین، اس فراڈی اور منافق اور مکار دجال کذاب نے کہہ تو دیا کہ میں پہلے تحقیق کے جواب دوں گا، لیکن تحقیق کی کوئی دلیل نہیں دیا اس نے۔ سب سے پہلے اس نے بریلویت کا شش محل دے کر کے اپنی منافقت فراڈ کو واضح کر دیا۔ خیر سامعین، اس نے جو نام کے ساتھ لعنت کی ہے، میں اس پر اس بواسری لولے کی اولاد خبتی اندھے کو اس کے اندھے پن کی وضاحت کرتے ہوئے یہ حوالہ سناتا ہوں۔ دیکھ تو سکتا نہیں، چونکہ لولے باپ کی اندھی اولاد رفت بھڑکاتی خبتی ہے، اس لیے کچھ سن کر اپنی سور والی تھوتنی کو پھیلانا بند کرے تاکہ اس کی والدہ کی تربیت کا نمونہ پھر سے پیش نہ کرے خبتی، اور اپنی والدہ کی ذلت کو مزید اجاگر نہ کرے۔ تو سامعین، یہ حوالہ دیکھیں، رد المختار ہے، فتویٰ شامی، اس میں اسے کہتے ہیں تحقیق کی دلائل اور تحقیق کے جواب۔ وَلِذَا لَمْ تَجُزْ عَلَى مُعَيَّنٍ لَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ عَلَى الْكُفْرِ، کیا فرمایا کہ اسی وجہ نہیں جائز ہے، اسی وجہ سے جائز نہیں کسی متعین آدمی کے اوپر لعنت کرنا جب تک کہ اس کے کفر پر موت معلوم نہ ہو۔ کسی متعین، اس نے حضرت تھانوی علیہ کیا کہا؟ لعنتی، اور اس سے جملہ استعمال کیا مردود نے۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلِذَا لَمْ تَجُزْ عَلَى مُعَيَّنٍ لَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ عَلَى الْكُفْرِ بدلیل، جب اس کے موت پر معلوم نہ ہو کہ کفر پر اس پر موت ہوئی ہے اور کوئی دلیل نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مُتَحَوِّرًا، اور اگرچہ وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو، پھر بھی اس کو نام کے ساتھ لعنت کرنا جائز نہیں ہے تعین کر کے۔ لیکن سامعین، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابر نے جو کیل گاڑی اس کے اعلیٰ کی جگر میں اس درد کو، اس کی کرتی اٹھائی قوم چیخ و پکار کر کے اور ماتم کر کے جو ہے سامعین واضح کرتے ہیں، جس طرح خبتی کر دیا۔ اسے کہتے ہیں تحقیقی دلیل کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے پر لعنت نہیں، تو جو حکیم الامت ہوں، مجدد دین و ملت ہوں، ان کو نامزد کر کے لعنت بھیجنا یہ حدیث کی بھی مخالفت ہے اور فقہا کی بھی۔ رفت بھڑکاتی خبتی ہوش کی ناخن لے اور اپنی والدہ کی غلط تربیت کی کرتی اٹھائے ناچ ناچ کر اپنی والدہ کو سوشل میڈیا میں روسیہ نہ کر۔ سامعین، شروع میں نے کہا تھا کہ یہ شیعہ ہے اور شیعہ ثابت کروں گا، تو یہ اور شیعہ کس طرح ثابت ہوتے ہیں؟ ہمارے اکابر پر تبرہ بازی کر کے شیعہ ثابت ہوتے ہیں، کافر ثابت ہوتے ہیں، جاہل ثابت ہوتے ہیں، منافق ثابت ہوتے ہیں، کیا کیا ثابت ہوتے ہیں۔ تو سامعین دیکھیں، یہ اس کے نوجوان محقق کے والد ہیں نقی علی صاحب، تو ان کی کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ الم نشرح، اس کے صفحہ نمبر 307 پر کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیں سامعین، کہ بعض علماء رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے۔ اہل سنت کی خوبیوں میں سے لعنت نہیں کرتے، لعنت کرو اہل سنت میں سے نہیں، تو خبتی اہل سنت سے بھی خارج ہو گیا۔ اور اہل سنت کی خوبی میں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے اور کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اور اہل بدعت کی برائیوں میں سے یہ ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے اور بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ یہ کہ اہل بدعت ثابت ہو گیا لعنت بھیج کر کے۔ یہ تو ہو گیا اس کے خبتی اندھے کی اولاد بھڑکاتی کے سر پر اس کے نقی علی کا کوڑا۔ آگے سامعین دوسرا حوالہ دیکھیں، فضائل دعا ہے، اس کے نوجل محقق کے والد ہیں
صفحہ نمبر 198 میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے اور کسی کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی برائیوں میں سے ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے اور بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سامعین یہ کوڑا۔ آگے دیکھیں یہ کیا لکھا ہے اسی صفحہ کے اندر کہ لعن و تکفیر تمام اہل بدعت خصوصاً شیعہ کا وظیفہ ہے۔ کس کا وظیفہ ہے؟ شیعہ کا وظیفہ ہے۔ تو یہ شیعہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا لعن تان کر کے؟ یہ اپنے نقی علی کو کہہ دے کہ وہ شیعہ ہے، یا پھر یہ اہل سنت ہے، یا پھر یہ کہہ دے کہ یہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، مان لے اپنے نقی علی کو۔ یہ تو ثابت کیا ہمارے اکابر پر تبرہ بازی کرنے کا نتیجہ، انجام اور سزا یہ کھپتی کے اوپر سامعین میں نے یہ ثابت کیا ہے۔ آگے دیکھیں سامعین شیعہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ حقیقی معنی میں شیعہ ثابت کیوں ہوتے ہیں؟ لعن تان کر کے لولے کی اولاد غلط تربیت کا نتیجہ اپنی والدہ کی عزت کو تار تار کرنے والا خبتی آخر اپنی ہی والدہ کی بددعا لگی ہوگی شاید، جس سے شیعہ ہی ثابت ہو کر منہ جو ہے اس کا سیاہ کر لیا۔ سامعین اس شیعہ کیوں ثابت ہوتے ہیں یہ لوگ؟ یہ دیکھیں کتاب یہ ہے، یہ میں کتاب پیش کر رہا ہوں دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، محمد نعیم اللہ خان قادری لکھتا ہے، صفحہ نمبر 517 پر لکھتا ہے، اور ادھر ہمارے سنی بھائی اتنے متاثر ہوئے کہ خمینی صاحب کا نام جپنے لگے۔ کس کا نام؟ خمینی کا نام جپنے لگے، اور علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں۔ کھوکھلے اسلامی دعووں پر یقین کر لیا، لیکن افسوس کہ اندر کی تاریکیوں اور غلاظت کو جھانک کر دیکھنے کے لیے ان بیچاروں کے پاس نہ بصارت ہے نہ بصیرت۔ یہ خبتی کے اندر نہ بصارت ہے نہ بصیرت، کیونکہ شیعہ بن گیا۔ ہمیں اپنے سنی بھائیوں سے سخت شکوہ ہے کہ وہ محض اعمال و افعال ہی کو سارا دین سمجھ بیٹھتے ہیں، عقائد و ایمان کی اہمیت و حیثیت اکثر بھلا دیا۔ دیکھ لیا، عقائد اور ایمان کو بھلا دیا، یہ اعمال کو ہی سب اور افعال کو ہی سارا دین سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ شیعہ ہے۔ سامعین خبتی آخر شیعہ اس طرح ثابت ہوا، دیکھیں سامعین، اور ایسا کیوں نہ کرتا جبکہ اس کے اعلیٰ صاحب ہی شیعہ تھے۔ اہل تعزیہ پرست قوم کے گھر سے ہی لولے کی اولاد اندھے خبتی کی اصلاح کرتا چلوں۔ دیکھیں سامعین کتاب علماء اہل سنت روح اعلیٰ حضرت کی فریاد، اس صفحہ نمبر 3 پہ کیا لکھتا ہے دیکھیں سامعین۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے خاندان شریف کا ذکر قلم بند کرتے ہوئے حیات اعلیٰ حضرت کے مصنف نے سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ انہوں نے شجرہ نسب اس طرح لکھا: احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی، یہ سب نام لکھا ہے سامعین۔ یہ حیات اعلیٰ حضرت حوالہ دیا ہے، چونکہ حوالہ کس کا دیا؟ حیات اعلیٰ حضرت کا دیا ہے، کہ وہاں پہ ایسا لکھا ہے کیونکہ حسنی اتفاق یا سوئی اتفاق سے نقی علی، رضا علی اور کاظم علی جیسے نام سنیوں میں رائج نہیں ہیں، بلکہ عموماً شیعہ حضرات ہی کے یہاں اس طرح کے نام ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص شک میں پڑ سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ اعلیٰ حضرت شیعہ خاندان کے پروردہ تھے؟ لہٰذا بہتر یہ تھا کہ شجرہ نسب نہ دیا جاتا۔ آئندہ ہر سوانح نگار اس امر کو ذہن میں رکھیں اور والد، دادا اور پردادا کے نام پیش ہی نہ کریں، نام ہی چھپا دیں۔ دیکھیں نام ہی چھپا دیں اس کا۔ یہ کس طرح خیانت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ شیعہ ثابت نہ ہو گیا، شیعہ ثابت ہو گیا، بچ کہاں سکتا ہے۔ آگے سامعین خبتی اور اس کی کرتی اٹھائی قوم آخر کثرت سے علماء دیوبند پر لعن تان کر کے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کیوں کرتی ہے؟ دوسرا حوالہ سامعین دیکھیں، یہ عقیدت پر مبنی اسلام و سیاست، اس کتاب کے اس صفحہ نمبر 233 پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کے بعض عقائد و نظریات شیعیت سے ماخوذ تھے، سنجیدگی سے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس کا عقیدہ کیا تھا؟ عقائد و نظریات شیعہ مسلک سے متاثر تھا، وہ شیعہ ہی تھا۔ تو جب ان کے گھر سے کوڑے برس رہے ہیں، شیعہ ثابت ہو رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ علماء دیوبند پر لعن طعن کرنے کے بنیاد پر نام کے تعین کے ساتھ، نام کی تشخیص کے ساتھ، نام کے ساتھ جب ہمارے اکابر کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا تو اس کی حقیقت اور اصلیت کا پردہ کھل گیا ان کے گھر سے اور یہ شیعہ ثابت ہو گئے۔ یہ سامعین میں یہ سارے حوالے دیے، کیوں دیا اس کو؟ اس کے اندھے پن کی وجہ سے ایک کرتوت کرتا ہے
اور خود سامعین جو ہے یہ سیاہ ثابت ہو جاتا ہے اور ثابت ہو گیا سامعین۔ تو اب پہلی بات تو یہ اس نے جو فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے کہ میں پہلے تحقیقی جواب دوں گا پھر اس کے گھر سے دوں گا، کوئی تحقیقی دلیل اس نے دیا نہیں ہے، اس کا فراڈ ہے اور اس کا دھوکہ ہے۔ کہ بواسیر کے درد میں بے چین ہو کر بات سمجھے بغیر ہی حوالہ دینے کی دلیل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو سنا سامعین آپ سبھی حضرات نے، آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا۔